اللہ نے اس حسین کو کتنا پاور دیا ہوگا، لیکن وہاں پہ حسین کرامت دکھانے کے لیے نہیں گئے تھے، بلکہ استقامت دکھا کر اور اپنا سر کو کٹا کر اسلام کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ اگر اسلام کو بچانا نہیں ہوتا، پھیلانا ہوتا، تو کربلا میں حسین ایک کرامت دکھاتے اور تمام یزیدی ہمیشہ کے لیے فنار ہو جاتے، تو زمانہ یہ کہتی حسین اپنے کرامت کی بنیاد پر ایسا کیا تھا۔ تو حسین نے بتا دیا حسین صرف کرامت کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ استقامت کے اس پہاڑ کا نام ہے کہ حسین اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، اپنے بھتیجے کی قربانی دے سکتا ہے، حسین اپنے بھانجے کی قربانی دے سکتا ہے، حسین اپنے بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے، حسین اپنا سر کٹا کر حسین وہ ہے جو اسلام کو بچانا جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حسین نے اپنا سر تو دے دیا، لیکن اسلام کے ایک نقطے پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اسی اسلام کے ہیرو کا نام حسین ہے، اسی اسلام کے ہیرو کا نام حسین ہے۔ شاعر کہتا ہے مہر سے ماہ سے کھنجر سے نکلتا پانی۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی۔ اے ظالموں، تم کہتے ہو کہ حسین کو اگر اتنا پاور تھا تو کیوں نہیں پانی منگا لیے؟ میں کہتا ہوں کہ مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، تیر سے تیگ سے کھنجر سے نکلتا پانی۔ مہر سے ماہ سے اختر سے نکلتا پانی، تیر سے تیگ سے کھنجر سے نکلتا پانی۔ امتحان صبر کا دینا تھا انہیں ساحل پر، ورنہ اصغر کے ایڑی سے نکلتا پانی، ورنہ اصغر کے ایڑی سے نکلتا پانی، ورنہ اصغر کے ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ اور یہ دو شعر اور کے ہے رب کو جب پسند، ہے رب کو جب پسند نوستہ حسین کا، ہے رب کو جب پسند نوستہ حسین کا، جرت ہے کس میں کاٹ دے لکھا حسین کا۔ ہے رب کو جب پسند نوستہ حسین کا، جرت ہے کس میں کاٹ دے لکھا حسین کا۔ بیٹھے ہوئے ہیں تھام کر زلف نبی حسین، بیٹھے ہوئے ہیں تھام کر زلف نبی حسین، آغوش مصطفیٰ ہے مدرسہ حسین کا، آغوش مصطفیٰ ہے مدرسہ حسین کا۔ اور جگر کے خون سے زہرا کا چین لکھتا ہوں۔ بولیے محبت سے سبحان اللہ۔ ایک ایک شعر بہت قیمتی ہے، اگر یہ شعر میں کہیں اور پڑھتا نا جہاں پہ علم والے ہوتے تو ایک انقلاب آتا۔ اتنا بھاری بھرکم شعر پڑھا ہوں۔ جگر کے خون سے زہرا کا چین لکھتا ہوں، جگر کے خون سے جوہرا کا چین لکھتا ہوں، شہ امم کا اسے نور عین لکھتا ہوں۔ جگر کے خون سے زہرا کا چین لکھتا ہوں، شہ امم کا اسے نور عین لکھتا ہوں۔ کچھ ایسا عشق ہے علی امام سے مجھ کو، کچھ ایسا عشق ہے علی امام سے مجھ کو، ارے نئے قلم سے میں پہلے حسین لکھتا ہوں، نئے قلم سے میں پہلے، 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 نئے قلم سے میں پہلے حسین لکھتا ہوں۔ اور حسین ہے کیا؟ حسین ہے کیا؟ لوگ کہتے کہ حسین یہ ہیں وہ ہیں، میں کہتا ہوں حسین کیا ہے؟ حسین کو دیکھو۔ شاعر نے اپنے انداز میں نقشہ کھینچا کہ جمال احمد مختار کو شبیر کہتے ہیں، جمال احمد مختار کو، بولیے محبت سے، جمال احمد مختار کو، جمال احمد مختار کو، جلال حیدر کرار کو شبیر کہتے ہیں، جمال احمد مختار کو شبیر کہتے ہیں، جلال حیدر کرار کو شبیر کہتے ہیں۔ اور یہی تو کربلا سے آج بھی آواز آتی ہے، خدا کے شیر کی للکار کو شبیر کہتے ہیں، خدا کے شیر کی للکار کو شبیر کہتے ہیں۔
यही तो करबला से आज भी आवाज आती है, यही तो करबला से आज भी आवाज आती है, यही तो करबला से आज भी आवाज आती है। खुदा के शेर की ललकार को शब्बीर कहते हैं, खुदा के शेर की ललकार को शब्बीर कहते हैं। और दो शेर और सुन ले कि जब से जमीने पुकारा हुसैन जिंदा है। बोलिए हुसैन, हुसैन, हुसैन जिंदा है। जब से पुकारा जमीने हुसैन जिंदा है, जब से पुकारा जमीने हुसैन जिंदा है, तो लगा जमीन से नारा हुसैन जिंदा है, तो लगा जमीन से नारा हुसैन जिंदा है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलो के साए में, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलो के साए में, है ये सुन्नियों का अकीदा हुसैन जिंदा है ये सुन्नियों का अकीदा हुसैन जिंदा है। क्या किसी मरने वाले को आपने बोलते हुए देखा है? आपके घर में किसी का इंतकाल हुआ होगा, कभी चचा का इंतकाल हुआ होगा, कभी दादा का इंतकाल हुआ होगा, कभी दादी का इंतकाल हुआ होगा। और अफसोस है कि कल बाबू अरशद की बहन की एक लड़की का इंतकाल हुआ। तो दुनिया में इंतकाल होने वाले होते रहेंगे, दुनिया में आने वाले आते रहेंगे और जाते रहेंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन किसी मरने वाले को हमने बोलते नहीं देखा। बड़े बड़े लोग दुनिया से गए हैं, बड़े बड़े ताकतवर लोग गए हैं, बड़े बड़े पावरफुल लोग गए हैं, लेकिन किसी ने भी मौत के बाद बोला नहीं है। लेकिन एक जात है, एक जात है दुनिया में कि हाथ कट चुका है, सर कट चुका है, तीरों से बदन छलनी हो चुका है, सर नेज़े पे है। और कूफा से जब कूफा से उसे दमिश्क ले जाया जा रहा है, सर नेज़े पे है। और जब कूफा के बाजार से वो सर कटने के बाद जा रहा है, तो उस सर से और उस सर के मुंह से और मुंह के जुबान से कुछ बोलने की आवाज आ रही हो तो नहीं आ रही हो, लेकिन जब वो जुबान खुली है तो अल्लाह के कुरान के तिलावत की आवाज आई है। हुसैन का सर वो सर है कि कटने के बाद भी अल्लाह के कुरान की तिलावत कर रहा है और दुनिया को यह पैगाम दे रहा है, ऐ लोगों तुम्हारा मरना और है, हुसैन का शहीद होना और है। इसीलिए तो शायर कहता है, शहीद शहादत की शान रखते हैं, शहीद शहादत की शान रखते हैं, शहीद निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। शहीद शहादत की शान रखते हैं, शहीद निगाहों में दोनों जहान रखते हैं। और शहीदों से जो बुग़्ज़ रखते हैं वो मुनाफिक है। शहीद दहन में जुबान रखते हैं, शहीद जुबान रखते हैं, शहीद दहन में जुबान रखते हैं। शहीद मरते नहीं हैं, शहीद मरते, चाहे वह करबला का शहीद हो या आज हिंदुस्तान का शहीद हो। अगर वो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की नामूस, अल्लाह के रसूल के नामूस के खातिर, कुरान की हिफाजत की खातिर, इस्लाम की हिफाजत की खातिर, दीन की हिफाजत की खातिर अगर वो अपने जान को रब के हवाले पेश करता है, तो जो हुक्म करबला के शहीद का है वही हुक्म हिंदुस्तान के भी शहीद का होगा। अगर करबला का शहीद जिंदा है तो हिंदुस्तान का भी शहीद जिंदा ही रहेगा। और शहीद, अब जानते कि जब कोई शहीद होता है तो उसका हाथ कटता है, उसका पैर काटा जाता है, उसके सीने को तलवार और तीर से जख्मी किया जाता है। खुद आका इमाम हुसैन पे 32 जख्म तीर के थे, 34 जख्म तलवार के थे। और इतनी मुसीबतों के बाद जब कोई शहादत के मर्तबे पे पहुंचता है तो फिर कुरान ऐलान करता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, ऐ लोगो जो अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उसे मुर्दा न कहो, उसे मुर्दा न कहो, बल अहयाउम वलाकिन ला तशउरून, वो लोग जिंदा हैं लेकिन तुम उनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते। परवरदिगारा हम क्यों नहीं समझ सकते? तो अल्लाह की तरफ से आवाज आएगी, तुम अपना मरना देखकर उनकी जिंदगी को नहीं समझते हो। जैसे तुम्हारे घर में इंतकाल होने के बाद कोई हमेशा के लिए खामोश हो जाता है, हमेशा के लिए रूपोश हो जाता है, मेरी राह में कत्ल होने वाला, मेरी राह में मरने वाला, ऐसा नहीं होता। कुरान से जब मैंने सवाल किया तो वो फिर कैसा होता है, तो अल्लाह ने कुरान के चौथे पारे में इरशाद फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कि जो अल्लाह की राह में मारे जाए उसे मुर्दा ना कहो, बल अहयाउन, वो जिंदा है, इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, और अल्लाह के पास से उन्हें रिज़्क़ भी दिया जाता है।
اللہ کے پاس سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے اپنے میت کے مرنے کے بعد ان کی قبر پہ رزق پہنچایا ہے؟ پہنچایا ہے؟ نہیں، لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے، جس قرآن پہ ہمارا ایمان ہے، آپ کا ایمان ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ کیا ہے وہ؟ زندہ ہے۔ جیسے کل زندہ تھے وہ آج بھی زندہ ہیں۔ وہ تو اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے بیٹے ہیں، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کا شامیانہ لگایا، اور اس مصطفیٰ نے کہا خود کہ حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا حسین میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت عباس کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتی ہے اور کہتی ہے یا رسول اللہ، میں نے آج بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے، میں نے بڑا پریشان کن خواب دیکھا ہے، میں نے ایسا خواب دیا ہے کہ کلیجہ منہ کو آتا ہے، زبان باہر آتی ہے، یا رسول اللہ کلیجہ کانپ رہا ہے، دل دھڑک رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر، ہم سب کے آقا، آپ کے آقا، نبیوں کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچی جان یہ بتائیے آپ نے کون سا خواب دیکھا ہے؟ حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بیان کرنے سے دل کانپ رہا ہے، زبانیں خشک ہو رہی، کیسے بیان کروں؟ میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا چچی جان آپ تو اپنا خواب تو بیان کرے۔ حضرت ام سلمہ جب خواب بیان کرتی ہے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے، میں رات کو بستر پہ سو رہی تھی، اچانک میں محو خواب میں گئی، میں نے خواب کیا دیکھا کہ آپ کے جسم پاک کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا اور وہ ٹکڑا کاٹ کر پھر میری گود میں رکھا گیا۔ یا رسول اللہ جب سے میں نے یہ خواب دیکھا ہے اس وقت میں پریشان ہوں، اس وقت سے میں گھبرا رہی ہوں، اس وقت سے میرا دل دھڑک رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسا خواب ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کاٹا گیا پھر میری گود میں رکھا گیا؟ میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا اے چچی جان گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوشیاں مناؤ، مبارک ہو، ان قریب میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور جب وہ بچہ پیدا ہوگا وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہوگا اور سب سے پہلے تیری گود میں دیا جائے گا۔ حسین وہ حسین ہے۔ آقا نے فرمایا چچی جان وہ جو ٹکڑا ہے میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، وہ جو بچہ آئے گا دنیا کے اندر وہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہوگا۔ اور چچی جان یہ بھی سن لیجئے کہ جو آپ کے گود میں وہ ٹکڑا ڈالا گیا اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کے گود میں دیا جائے گا۔ اب اس بچے کے آنے کا وقت قریب آیا، اس بچے کے آنے کا وقت قریب آیا، وہ بچہ اب دنیا کے اندر آ رہا ہے۔ وہ بچہ کیسا بچہ ہے، کتنا اونچا مقام لے کر آ رہا ہے، کتنا باوقار احترام سے آ رہا ہے۔ وہ بچہ دنیا کے اندر آنے والا ہے، سرکار مسجد نبوی میں ہے، نبیوں کے امام مسجد نبوی میں ہے، اور جو بچہ آ رہا ہے اس کا بابا علی ہے، وہ بھی مسجد نبوی میں ہے، سرکار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں علی، اور جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں مولا علی، اور میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، کہتے ہیں علی چلو۔ حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یا رسول اللہ کہاں چلے؟ جب سرکار نے فرمایا یا رسول اللہ، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ کہاں چلے؟ تو میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا علی چلو فاطمہ کے گھر چلتے ہیں، چلو علی فاطمہ کے گھر چلتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ یا رسول اللہ کیوں؟ وہ تو میرا گھر ہے، میرا گھر ہے۔ یا رسول اللہ ہمارے گھر اتنا صبح؟ کہا ہاں یا علی تمہارے گھر، میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر چلنا چاہتا ہوں۔ ادھر رسول پاک مسجد نبوی سے باہر نکلے، سرکار فاطمہ کے گھر جانے کے لیے، ادھر سے حضرت ام سلمہ دوڑتی ہوئی آئی، ام سلمہ دوڑتی ہوئی، کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا، یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا۔ سرکار حضرت ام سلمہ سے فرماتے ہیں چچی جان کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے آج غضب کر دیا ہے، آج آپ کی بیٹی نے شریعت کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔
کہا چچی جان ہوا کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آج آپ کی بیٹی فاطمہ نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور آپ نے شریعت دیا ہے، آپ نے قانون دیا ہے، آپ نے مسائل کو اخذ کیا ہے کہ جب کوئی عورت کسی بچے کو جنم دے گی تو ان امور سے اسے گزرنا ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہمارے گھر کے اندر یا آپ کے گھر کے اندر کوئی بچہ دنیا کے اندر آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ گھر پاک نہیں ہوتا۔ اس بچے کے آنے سے پہلے بھی کچھ ناپاک خون کا خروج ہوتا ہے، کچھ بچے کے پیدائش کے بعد بھی ناپاک خون آتے ہیں۔ حضرت ام سلمہ پریشان ہے، ایک بچے کو تو حضرت فاطمہ نے جنم دیا، نہ جنم دینے سے پہلے کوئی ناپاک خون آیا ہے نہ بعد میں کوئی خون آیا ہے۔ دوڑتی ہوئی رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچی اور سرکار سے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے شریعت کو بنایا ہے، آپ نے اسلامی قانون دیا ہے، آپ نے اسلامی شریعت دیا ہے، اور آپ نے کہا ہے جب کوئی عورت بچے کو جنم دے گی تو ان حدود سے گزرنا ہوگا، ان شاہراہوں سے گزرنا ہوگا، ان موڑوں سے گزرنا ہوگا، ان راستوں سے گزرنا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے ایک بچے کو جنم دیا ہے اور نہ جنم دینے سے پہلے کوئی خون آیا ہے نہ جنم دینے کے بعد کوئی خون آیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوا؟ سرکار نے فرمایا ام سلمہ ٹھہرو، پریشان مت ہو، گھبراؤ مت۔ اللہ کے پیغمبر ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گلاب کی کلی کو توڑا، ایک گلاب کے پھول کو توڑا، اور توڑنے کے بعد کہا چچی جان یہ بتائیے میں نے اس پھول کو توڑا ہے، کیا اس پھول کو توڑنے سے پہلے کوئی پانی، بعد میں کوئی پانی؟ کہا یا رسول اللہ یہ تو پیڑ ہے، یہ تو پودا ہے، اور اس کے ڈالی پہ ایک پھول کھلا ہے، آپ نے اس کو توڑ لیا ہے، اور کوئی سسٹم کوئی نظام نہیں ہے کہ پھول کو توڑنے سے پہلے اور پھول کو توڑنے کے بعد کوئی پانی آتا ہو، کوئی پانی آتا ہو۔ تو اللہ کے نبی ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچی جان یہ تو دنیا کا پھول ہے، یہ تو دنیا کا پھول ہے، اور جب دنیا کے پھول کو توڑا جاتا ہے تو نہ توڑنے سے پہلے کوئی پانی آتا ہے نہ بعد میں کوئی پانی آتا ہے، اور میری بیٹی فاطمہ تو جنت کی عورتوں کے سردار ہے۔ آج جنت کے باغ میں پھول کھل گیا ہے، تو جب دنیا کے باغ میں پھول کھلے اور اسے توڑا جائے تو کوئی پانی نہ آئے۔ آج تو جنت کے باغ کے اندر پھول کھل گیا ہے، تو جنت کے پھول باغ کے اندر جب کوئی کلی کھلے، جب کوئی گل کھلے تو وہاں سے پانی کا وجود کیسا؟ اسی کی ترجمانی تو ہمارے امام، آپ کے امام اچھے رضا پیارے رضا بریلی کے رضا کہ جب نظر میرے آقا حسین کی پیدائش میں پڑی ہے تو بریلی کی دھرتی سے پکار اٹھے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آج جنت کی کیاری میں باغ کھلا ہے، اس لیے آقا امام حسین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے میرے نبی نے ارشاد فرمایا الحسن والحسین ریحانۃ الدنیا، میرا حسن اور حسین یہ دنیا کے پھول ہیں، یہ دنیا کے پھول ہیں۔ تو جس حسین کی پیدائش اتنے باوقار طریقے سے ہو رہی ہے، میں تھوڑی دیر آقا امام حسین کی مدح کر رہا ہوں، اس کے بعد میں ٹھیک کربلا آپ کو لے جاؤں گا اور بتاؤں گا کہ کربلا ہے کیا، امام حسین کی شہادت کے وجوہات کیا بنے۔ تو آقا امام حسین کی پیدائش شان سے ہو رہی ہے۔ سرکار مسجد نبوی سے باہر نکلے، حضرت علی کو ساتھ لیا، کہا علی چلو، علی چلو۔ حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہاں؟ کہا فاطمہ کے گھر۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، نبیوں کے امام آگے آگے ہیں، رسولوں کے امام آگے آگے ہیں، اور نبیوں کے تاجدار آگے آگے جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے مولا علی ہے، فاتح خیبر ہے، داماد پیغمبر ہے، حضرت فاطمہ کے شوہر حضرت علی پیچھے پیچھے ہے۔ حضرت فاطمہ کے دروازے پہ ہمارا نبی پہنچا ہے، اور جیسے ہی دروازے پہ پہنچا، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت دروازہ کھلا،